حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے حجرے میں دیکھا۔ حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے اس حجرے میں کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سرگوشی میں گفتگو فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون شخص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کس صورت میں نظر آ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا داحیہ کی صورت میں۔ فرمایا یقیناً تم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ابھی زیادہ دیر نہ گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وعلیک السلام جزاہ اللہ من دخیل خیرہ۔ ابن ابی الدنیا اور ابن عساکر نے محمد بن منقدر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیمار دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تاکہ حضور حضرت ابو بکر صدیق کی بیماری کی خبر انہیں دیں۔ اسی لمحہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے والد ہیں، اور وہ اندر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جلد ان کو صحت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس سے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد مجھے غنودگی آ گئی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میری ناک میں دوا ڈالی اور میں کھڑا ہو گیا اور میں اچھا ہو گیا۔ بیہقی و ابن عساکر نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ باہر تشریف لائے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اچانک سامنے سے ایک شخص آپ کے روبرو آیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو میرے روبرو آیا؟ میں نے عرض کیا ہاں دیکھا ہے۔ فرمایا وہ ایک فرشتہ تھا جو اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے آ کر سلام عرض کرے تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے سلام کر کے بشارت دی کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ مسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھے فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ جب میں نے داغ دینے کا پیشہ اختیار کیا تو وہ مجھ سے جدا ہو گئے، اور جب میں نے اس پیشے کو چھوڑ دیا تو وہ پھر سلام کرنے لگے۔ ترمذی نے تاریخ میں اور بیہقی و ابو نعیم نے غزالہ سے روایت کی، وہ کہتی ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہمیں حکم دیتے رہتے تھے کہ ہم گھر کو خوب صاف رکھا کریں اور ہم السلام علیکم السلام علیکم کی آوازیں سنا کرتے تھے اور ہم کسی کو دیکھا نہ کرتے تھے۔ ترمذی نے کہا یہ فرشتوں کا سلام کرنا تھا۔ ابو نعیم نے یحییٰ بن سعید قطان سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ بصرہ میں صحابہ میں سے کوئی ہمارے پاس عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں تھا۔ ان پر 30 سال گزرے کہ ان کے گھر میں ہر طرف سے فرشتے انہیں سلام کرتے تھے۔ ابن سعد نے قتادہ سے روایت کی کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے فرشتے مصافحہ کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے داغ دینے کا عمل اختیار کیا تو فرشتے ان سے دور ہو گئے۔
شیخین نے برا رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص سورہ کہف کو پڑھ رہا تھا اور اس کے ایک جانب اصیل گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو ابر نے اسے ڈھانپ لیا اور وہ ابر اس کے نزدیک ہوتا گیا اور اس کا گھوڑا بھڑکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور رات کا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سکینہ تھا، قرآن پڑھنے سے نازل ہوا تھا۔ فرشتوں کا تلاوت سننے کے لیے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔ شیخین نے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اچانک گھوڑا کودنے لگا، وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ جو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا کودنے لگا، وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا تو انہیں ایسا سایہ سا نظر آیا جس میں شعلوں کی مانند روشنی تھی اور وہ آسمان پر چڑھ رہا تھا، اور جب تک وہ نظر آتا رہا دیکھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کی آواز کے سبب نزدیک آ گئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح کے وقت لوگ انہیں ضرور دیکھتے، وہ لوگوں سے چھپا نہیں کرتے۔ اس حدیث کی حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے کئی سندیں ہیں۔ ایک میں ہے کہ اسید رضی اللہ عنہ تم پڑھو، بلا شبہ تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کا وہ حصہ عطا فرمایا گیا ہے اور وہ خوش آواز تھے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ فرشتہ ہے جو قرآن کو سنتا ہے۔ ابو نعیم نے اسے روایت کی۔ ابو نعیم نے بطریق عاصم زر سے اور ابو اوائل سے روایت کی، دونوں نے کہا کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز میرے قریب آئی اور اس نے مجھ پر سایہ ڈالا، پھر وہ اٹھ گئی۔ صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو فرمایا وہ سکینہ ہے جو قرآن سننے اترا تھا۔ ابو عبید نے فضائل القرآن میں محمد بن جریر بن یزید سے روایت کی کہ مشائخ اہل مدینہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس بن شماس کے گھر آج رات بھر مشعلیں روشن رہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہوگی۔ پس ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بے شک میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی۔ ابن ابی شیبہ اور بحقی نے عوف رضی اللہ عنہ بن مالک اشجعی سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں چلا، اچانک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بن قیس کھڑے ملے، میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ دونوں نے کہا ہم نہیں جانتے بجز اس کے کہ ہم نے اس وادی کے بالائی حصے سے آواز سنی جو کہ چکی چلنے کی آواز کی مانند تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات پسند کرنے کا اختیار دیا، ایک یہ کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے، دوسری یہ کہ میں شفاعت کو قبول کروں، ان دونوں باتوں میں سے میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مشغول حمد ہونا۔
ابن اب الدنیا نے کتاب الذکر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں ضرور مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا کہ اس جیسی حمد کسی نے اس کی نہ کی ہوگی۔ جب انہوں نے نماز پڑھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے بیٹھے تو اچانک ان کے پیچھے سے کسی نے اونچی آواز سے کہا، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیۃ وسرہ لک الحمد انک علی کل شیء قدیر اغفر لی ما مضی من ذنوبی وعصمنی ما بقی من عمری وارزقنی اعمالا زاکیۃ ترضی بها عنی وتب علی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا وہ حمد و ثنا اور دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ بخاری و بحقی نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو گئی تو ان کی بہن ان پر رونے لگیں اور کہنے لگیں وجبل وغیرہ وغیرہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ رواحہ کو جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا، تم نے میرے حق میں کوئی بات نہ کہی مگر جو کچھ تم نے وادیلہ کیا اس کے بارے میں مجھ سے کہا گیا، کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ ابن سعد نے ابو عمران جونی سے روایت کی کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پر جب غشی طاری ہوئی تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دعا کی کہ اے خدا، اگر ان کی موت کا وقت آ گیا ہے تو موت کو ان پر آسان کر دے، اور اگر موت کا وقت نہیں آیا تو انہیں شفا دے دے۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں واجبلہ و اظہرہ کہہ رہی تھی تو فرشتے لوہے کا گرز اٹھا کر کہہ رہا تھا کہ کیا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کہہ رہی ہے؟ اگر میں ہاں کہتا تو وہ مجھے اس گرز سے مار لگاتا۔ طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہوئی تو رونے والیاں وادیلہ کرنے کھڑی ہو گئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں افاقہ ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر بے ہوشی طاری ہوئی تو عورتوں نے وادیلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک فرشتہ اٹھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز تھا، اس نے اسے میرے پاؤں کے درمیان کر کے کہا، کیا تو ایسا ہی ہے جیسا عورتیں کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اگر میں ہاں کرتا تو وہ مجھے گرز سے مار لگاتا۔ طبرانی نے حسن سے روایت کی کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل پر غشی طاری ہوئی تو ان کی بہن بین کرنے لگیں اور کہنے لگیں واجبلہ۔ جب انہیں فاقہ ہوا تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا، آج کے دن تم ہمیشہ کے لیے عذاب دینے والی بن گئی تھیں۔ انہوں نے کہا، اگر میں ایذا دینے والی ہوتی تو یہ بات مجھ پر گراں ہوتی۔ انہوں نے کہا، جب بھی تم واجبلہ کہہ رہی تھیں تو فرشتہ مجھے خوب جھڑک رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، کیا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تیری بہن کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ابن اب الدنیا اور حاکم و بحقی نے ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی کہ عبد الرحمن بن عوف سخت بیمار ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی تھی، حتیٰ کہ لوگوں نے گمان کیا کہ ان کی جان نکل گئی ہے، اور لوگ ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چادر ڈال دی۔ اس کے بعد جب انہیں افاقہ ہو گیا تو انہوں نے کہا، میرے پاس دو فرشتے آئے جو بڑے درشت خو تھے۔ ان دونوں نے کہا، ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم العزیز الامین سے تمہارا فیصلہ کرائیں۔ تو وہ دونوں مجھے لے کر چلے۔ پھر ان دونوں کو دو اور فرشتے ملے جو ان دونوں سے بہت ہی نرم اور رحم والے تھے۔ انہوں نے کہا، اسے کہاں لیے جاتے ہو؟ ان دونوں نے کہا، ہم عزیز امین کے دربار میں فیصلے کے لیے جاتے ہیں۔
فرشتوں نے کہا اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے جن کے لیے سعادت پہلے ہی لکھی جا چکی ہے جبکہ وہ اپنی ماں کی پیٹ میں تھے۔ اس کے بعد عبد الرحمن رضی اللہ عنہ 1 ماہ تک زندہ رہے، پھر انہوں نے وفات پائی۔ ابن ابی الدنیا و طبرانی اور ابن عساکر نے بطریق عروہ بن ردیم غرباز بن ساریہ سے روایت کی، اور یہ غرباز رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بوڑھے شخص تھے، اور وہ مرنے کو دوست رکھتے تھے، اور وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے خدا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، اب مجھے اپنی طرف بلا لے۔ غرباز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں دمشق کی مسجد میں تھا اور میں نماز پڑھ کر اپنی موت کی دعا مانگ رہا تھا۔ اچانک ایک جوان دیکھا جو لوگوں میں بہت خوبصورت اور سبز چادریں اوڑھے ہوئے تھا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، تم ایسی دعا کیوں مانگتے ہو؟ میں نے کہا اے بھتیجے، پھر میں کیسے دعا مانگوں؟ اس نے کہا تم یہ دعا مانگا کرو کہ اے خدا، عمل اچھے ہوں اور مدت پوری ہو۔ میں نے پوچھا اے جوان تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اس نے کہا میں رتائل ہوں اور مسلمانوں کے سینوں سے حزن و ملال کو دور کرتا ہوں۔ پھر وہ مڑ کر چلا گیا اور میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ بخاری اور نسائی نے بسند ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے مہینے زکوٰۃ کی حفاظت کا کام سپرد فرمایا۔ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور وہ غلہ کے ڈھیر سے لپوں سے بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے اہل و عیال ہیں اور مجھے شدید احتیاج ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب میں نے صبح کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ، تم نے رات اپنے قیدی کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید احتیاج اور عیال داری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اس نے تم سے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا اور تم اسے دوبارہ آنے پر پہچان لوگے، لہٰذا میں اس کی گھات میں رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے کیونکہ میں محتاج ہوں اور میرے اہل و عیال ہیں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا آج رات تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا سنو، اس نے تم سے جھوٹ کہا اور وہ پھر آئے تو میں تیسری مرتبہ اس کی گھات میں رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، اور یہ تیرا تیسرا پھیرا ہے اور تو یقین دلاتا رہا کہ اب نہ آؤں گا مگر تو آتا رہا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو چند ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تعالی تمہیں نفع دے گا۔ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو آیت الکرسی پڑھو یہاں تک کہ اسے ختم کر لو۔ اللہ تعالی کی جانب سے ہمیشہ تمہاری حفاظت ہوگی اور صبح تک تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا۔ جب میں نے صبح کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، آپ نے فرمایا اس نے تو بات سچی کہی مگر وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ 3 دن تک تم کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا وہ شیطان تھا۔
نسائی اور ابن مردویہ و ابو نعیم نے بسند ابو متوکل ناجی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان کے پاس اموال صدقات کے گھر کی چابی تھی، اس گھر میں کھجوریں تھیں۔ ایک دن وہ گئے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس میں سے ایک لپ کھجوریں اٹھائی گئی ہیں۔ پھر دوسرے دن گئے تو دیکھا کہ پھر ایک لپ کھجوریں اٹھائی گئی ہیں۔ پھر تیسرے دن گئے تو دیکھا پھر ایک لپ کھجوریں اٹھائی گئی ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس لینے والے کو تم پکڑ لو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا جب تم دروازہ کھولنا تو کہنا سبحان من سخرک لمحمد۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا اور اللہ کے دشمن تو ہی یہاں سے اٹھانے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر مجھے چھوڑ دیجئے، اب نہ آؤں گا۔ میں نے ان کھجوروں کو نہ لیا مگر جنات کے حاجت مندوں کے لیے، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن آیا۔ اس وقت انہوں نے کہا کیا تو نے مجھ سے عہد نہ کیا تھا کہ اب نہ آؤں گا؟ لیکن آج میں تجھے نہ چھوڑوں گا، ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا ایسا نہ کیجیے، میں آپ کو ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گے تو کوئی جن تمہارے قریب نہ آئے گا، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی و بیہقی اور ابو نعیم نے اپنے معتبر راویوں کی سند کے ساتھ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے کھجور میرے سپرد فرمائے اور میں نے انہیں ایک کوٹھڑی میں رکھ دیے۔ میں روزانہ ان میں کمی پاتا تھا۔ اس کی شکایت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا وہ شیطان کا کام ہے، تم اس کی گھات میں رہو۔ تو ایک رات میں اس کی گھات میں رہا۔ جب رات ڈھل گئی تو ہاتھی کی مانند ایک شبیہ نظر آئی۔ جب وہ دروازے پر پہنچ گیا تو وہ ایک سوراخ سے اس کوٹھڑی کے اندر داخل ہو گیا اور وہ کھجور کے قریب پہنچ کر اسے کھانے لگا۔ میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر انہیں باندھا اور نعرہ لگایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے دشمن خدا، تو صدقے کے کھجوروں کے درپے ہو گیا ہے۔ اور میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا لوگ تجھ سے زیادہ اس کے حقدار تھے، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے عہد کیا کہ دوبارہ نہ آؤں گا۔ صبح کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کہا اس نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ دوبارہ نہ آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور آئے گا اور تم اس کی گھات میں رہو۔ تو میں دوسری رات بھی اس کی گھات میں بیٹھ گیا اور اس نے پہلے کی مانند وہی کیا اور میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ اس نے پھر مجھ سے وعدہ کیا کہ اب نہ آؤں گا۔ جب صبح کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور میں نے واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا وہ ضرور آئے گا اور تم اس کی گھات میں رہنا۔ تو میں تیسری رات بھی اس کی گھات میں رہا اور اس نے پھر ویسا ہی کیا۔ میں نے کہا اے دشمن خدا، تو نے مجھے 2 مرتبہ وعدہ کیا، اب یہ تیسری مرتبہ ہے۔ اس نے کہا میں عیالدار ہوں اور میں تمہارے پاس نصیبین سے آتا ہوں، اگر مجھے اس کے سوا کچھ میسر آتا تو میں تمہارے پاس نہ آتا اور میں تمہارے شہر میں رہتا تھا، یہاں تک کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور ان پر 2 آیتیں ایسی نازل ہوئیں جن کی بنا پر ہمیں نصیبین میں بھاگنا پڑا، اور وہ 2 آیتیں جس گھر میں 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔
اب اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں وہ دونوں آیتیں بتائے دیتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ، میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا وہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک ہیں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بات سچی کہی لیکن خود جھوٹا ہے۔ بیہقی نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرا غلے کا ڈھیر تھا، مجھے اس کی کمی معلوم ہوئی، تب میں رات میں گھات میں رہا، اچانک ایک عورت آئی اور وہ غلے پر اتری، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں ایسی عورت ہوں کہ میری عیال زیادہ ہے اور اب دوبارہ نہ آؤں گا، اور اس نے مجھ سے قسم کھائی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا، آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا اور وہ جھوٹی ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ آئی اور میں نے اسے پکڑ لیا اور اس نے مجھ سے وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور دوبارہ نہ آنے کی قسم کھائی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کیا، آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا اور وہ جھوٹی ہے۔ تو پھر وہ تیسری مرتبہ آئی، میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں جب تم اسے پڑھو گے تو تمہارے مال و اسباب کے قریب ہم میں سے کوئی نہ آئے گا، وہ یہ کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اپنی جان اور اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھ لو۔ میں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا اس نے بات سچی کہی لیکن وہ خود جھوٹی ہے۔ امام احمد و ترمذی نے حسن کہہ کر اور حاکم نے صحیح بتا کر، ابو نعیم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان کا ایک بالا خانہ تھا، ایک غول آتی اور غلہ وغیرہ لے جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جب غول آئے تو تم بسم اللہ کہہ کر کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ تو وہ غول آئی اور انہوں نے اسے پکڑ لیا، اس نے کہا اب نہیں آؤں گا اور انہوں نے اسے جانے دیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا میں نے اسے پکڑ لیا تھا مگر اس نے کہا اب نہیں آؤں گی، اس پر میں نے اسے جانے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور آئے گی۔ تیسری مرتبہ میں اس نے کہا مجھے جانے دیجئے، میں آپ کو ایسی چیز بتاتی ہوں کہ آپ اسے پڑھیں گے تو کوئی چیز آپ کے پاس نہ آئے گی، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اس نے سچ کہا مگر وہ خود جھوٹی ہے۔ ابو نعیم نے دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے بالا خانے میں میری کھجوریں تھیں، میں نے دیکھا تو وہ کم تھیں، اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا کل کو تم اس میں ایک بلی پاؤ گے، اس سے کہنا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ چنانچہ جب دوسرا دن ہوا تو انہوں نے اس میں بلی پائی، آپ نے کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ وہ بلی بوڑھی عورت بن گئی، پھر انہوں نے حدیث کو بیان کیا۔ حاکم نے ایک اور سند کے ساتھ عبد الرحمن بن ابی عمرہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بالا خانہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مذکورہ حدیث بیان کی اور حاکم نے تیسری سند کے ساتھ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے کمرے میں تشریف فرما تھے اور ان کے طعام خانے میں کھجوریں بھری ہوئی تھیں، تو کوئی چیز سوراخ سے بلی کی شکل میں داخل ہوتی اور طعام خانے سے اسے لے لیتی تھی۔
حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا وہ غول ہے، اور جب وہ آئے تو کہنا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ تو وہ آئی اور انہوں نے اس سے وہی کہا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، اب نہیں آؤں گی۔ پھر مذکورہ حدیث مکمل بیان کی۔ طبرانی و ابو نعیم نے بسند جید ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے اپنے باغ سے کھجوریں توڑ کر گودام میں رکھیں تو ایک غول آئی اور وہ گودام میں گھس کر کھجوریں چراتی اور اسے خراب کرتی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید وہ غول ہے، تم اس کی آہٹ پر کان رکھنا، جب تم اس کی آہٹ سنو تو بسم اللہ کہہ کر کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس غول نے ان سے کہا اے اسید مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی تکلیف سے معاف رکھو، میں تم کو اللہ تعالی کی جانب سے عہد دیتی ہوں کہ اب نہ آؤں گی، اور میں تمہیں ایک قرآنی آیت بتاتی ہوں کہ تم اس سے اپنے برتنوں پر پڑھو گے تو کوئی اسے نہ کھول سکے گا، وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بات سچی کہی مگر وہ خود جھوٹی ہے۔ ابو یعلا اور حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی و ابو نعیم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان کی ایک جگہ کھجوریں خشک کرنے کی تھی اور وہ خود اس کی نگہبانی کرتے تھے، مگر وہ کھجوروں کو روز بروز کم ہوتے پاتے تھے۔ ایک رات انہوں نے اس جگہ کا پہرا دیا، اچانک انہوں نے ایک جانور دیکھا جو بالغ بچے کی مانند تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اسے سلام کیا اور اس نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے پوچھا تو جنات میں سے ہے یا انسانوں میں سے؟ اس نے کہا جنات میں سے۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ مجھے پکڑا، تو اس نے مجھے اپنا ہاتھ پکڑایا۔ میں نے دیکھا کہ ہاتھ کتے کے ہاتھ کے مشابہ اور کتے کے بال جیسے بال۔ میں نے پوچھا کیا جنات ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ اس نے کہا جناب مجھے خوب جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ اشد کوئی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کس بات نے تمہیں اس پر آمادہ کیا جو تم اب تک ان کھجوروں کے ساتھ کرتے رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ایسے شخص ہو جو صدقہ کرنے کو محبوب سمجھتے ہو، تو میں نے چاہا کہ تمہاری غذا سے ہم بھی حصہ حاصل کریں۔ میں نے پوچھا تم سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔ جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا اس خبیث نے بات سچی کہی ہے۔ ابو شیخ نے العظمت میں ابو اسحاق سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک رات زید رضی اللہ عنہ بن ثابت اپنے باغ گئے تو انہوں نے باغ میں شور و غل کی آواز سنی۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسا شور ہے؟ تو جنات میں سے ایک نے کہا ہمیں خشک سالی کا سامنا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے پھلوں میں سے مجھے کچھ حصہ ملے، لہذا خوش دلی سے عنایت فرما دیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا ضرور دوں گا، ہمیں وہ چیز بتاؤ جس سے ہم تم سے محفوظ رہیں۔ اس نے کہا آیت الکرسی ہے۔ ابو عبید نے فضائل القرآن میں اور دارمی و طبرانی بیہقی و ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص کو مدینہ طیبہ کے ایک کوچے میں شیطان ملا اور ان دونوں کی کشتی ہوئی تو اس نے شیطان کو پچھاڑ لیا۔ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے تمہیں تعجب ہوگا، تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا تم سورہ بقرہ پڑھا کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ شیطان اس میں سے کچھ نہیں سن سکتا مگر یہ کہ وہ پشت پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور اس کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے گدھے کے گوس کی آواز۔ کسی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ کون شخص تھا؟ انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔
طبرانی نے بسند حسن حضرت حفصہ کی کنیز سدیسہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو شیطان ان سے نہیں ملا مگر وہ اوندھا گر پڑا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا شیطان کو 3 بار پچھاڑنا۔ ابو شیخ نے العظمت میں اور ابو نعیم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم جا کر ہمارے لیے پانی لاؤ، تو وہ گئے اور انہیں حبشی کی صورت میں ایک شیطان ملا اور وہ ان کے اور چشمہ کے درمیان حائل ہو گیا، تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اسے پچھاڑ دیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے اور چشمہ کے درمیان سے ہٹ جاتا ہوں، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا، مگر وہ پھر مقابل آیا اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پکڑ لیا اور پچھاڑ ڈالا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے اور چشمے کے درمیان سے ہٹ جاتا ہوں، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا، مگر وہ تیسری مرتبہ پھر مقابل آیا اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور پچھاڑ ڈالا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، شیطان حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور چشمے کے درمیان حبشی غلام کی صورت میں حائل ہو گیا ہے، اللہ تعالی نے عمار کو اس پر غالب کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے ملے تو انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ شیطان ہے تو میں اسے ضرور قتل کر دیتا۔ بحقی نے صحیح بتا کر اور ابو نعیم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کنویں کی طرف بھیجا تو ایک شیطان انسانی صورت میں مجھے ملا اور وہ مجھ سے لڑا، مگر میں نے اسے پچھاڑ دیا، پھر میرے ساتھ جو پتھر تھا اس سے اس کا سر کچلنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کنویں کے قریب عمار رضی اللہ عنہ کو شیطان مل گیا ہے اور وہ ان سے لڑ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے آ کر واقعہ عرض کیا، آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ بحقی نے فرمایا اس حدیث کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہ قول کرتا ہے جو انہوں نے اہل عراق سے کہا تھا، کیا تم میں وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شیطان کے پنجے سے چھڑایا تھا؟ علامہ سیوطی نے فرمایا، حکم نے اسے روایت کی ہے۔ ابن سعد و ابن راہویہ نے اپنی مسند میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر انسانوں اور جنوں سے جنگ کی۔ ہم نے پوچھا آپ نے جن سے کس طرح جنگ کی ہے؟ فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منزل میں اترے اور میں نے پانی لانے کے لیے رسی اور ڈول اٹھایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سنو، کوئی آنے والا تمہارے پاس آئے گا اور وہ تمہیں پانی سے روکے گا۔ چنانچہ میں جب کنویں کے سر پر پہنچا، اچانک کالا شخص نمودار ہوا، گویا کہ وہ سخت جنگ آزمودہ تھا۔ اس نے کہا، تم اس کنویں سے آج ایک ڈول پانی نہ لے سکو گے۔ پھر میں نے اسے اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور میں نے اسے پچھاڑ دیا، پھر ایک پتھر لے کر اس کی ناک اور منہ کچلنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اپنی مشک بھری اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کنویں پر تمہیں کوئی ملا تھا؟ پھر میں نے واقعہ عرض کیا، آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔
بحقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا جو انتہائی بدصورت تھا اور اس کے کپڑے بھی گندے اور اسے بدبو آ رہی تھی۔ وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے۔ اس نے پوچھا آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے۔ اس نے پوچھا زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے۔ اس نے پوچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالی پیدا ہونے سے پاک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پکڑ لی اور اپنا سر مبارک جھکا لیا، پھر وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا اس شخص کو میرے پاس بلا کے لاؤ، تو ہم نے اسے تلاش کیا مگر وہ ایسا غائب ہوا کہ گویا وہ تھا ہی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابلیس لعین تھا، وہ تم کو تمہارے دین میں شک ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو چند آیات تحریر کرا دیں جنہوں نے شیطان کو جلا ڈالا۔ بحقی نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میں نے چکی چلنے جیسی آواز اور شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی مانند آواز سنی اور میں نے ایسی چمک دیکھی جیسے بجلی کونتی ہے، تو میں نے خوفزدہ ہو کر اپنا سر اٹھایا اور دیکھا کہ سیاہ سایہ ہے جو اوپر بلند ہو رہا ہے اور میرے صحن میں دراز ہو رہا ہے، تو میں اس کے قریب گیا اور اس کی جلد کو چھوا تو اس کی جلد سیئی کے کانٹے جیسی تھی۔ اس نے میرے چہرے پر آگ کے شرارے پھینکے، میں نے گمان کیا کہ میں جل گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو دجانہ وہ میرے مکان کا رہنے والا ہے۔ پھر فرمایا میرے پاس کاغذ و دوات لاؤ، تو میں لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دے کر فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا کتاب من رسول رب العالمین الى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحین الأطارق يطرق بخير يا رحمن أما بعد فإن لنا ولكم في الحق سعته فإن تكا عاشق مولع أو فاجر مقتحى أو رائيا حقا مبطلا هذا كتاب الله ينطق علينا وليكم بالحق أنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكنبون ما كنتم تمكرون أتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون تغلبون حاميم لا ينصرون حاميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریر کو لے کر اپنے گھر گیا اور اپنے سر کے نیچے اسے رکھ لیا اور رات کو میں سو گیا اور مجھے ایک چیخ نے جگایا۔ وہ کہہ رہا تھا اے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ لات و عزیٰ کی قسم ان کلمات نے مجھے جلا ڈالا، یہ قسم ہے اس تحریر کے مالک کی، جب تم اس تحریر کو مجھ سے اٹھا لو گے تو ہم نہ تمہارے گھروں کو آئیں
ہوں گے اور نہ تمہارے ہمسایہ کے گھروں میں۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور جو بات جن سے میں نے سنی آپ سے عرض کی۔ آپ نے فرمایا اے ابو دجانہ، اس قوم سے اسے اٹھا لو، کیونکہ قسم ہے ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، وہ قوم نہایت عذاب کی تکلیف میں مبتلا رہے گی۔ بیہقی نے ایک صحابی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، آپ نے ایک شخص کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہ شخص شرک سے برات کا اظہار کر رہا ہے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک شخص کو قل ھو اللہ احد پڑھتے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہ شخص بلا شبہ بخشا گیا۔ میں نے اپنی سواری کو روک لیا تاکہ دیکھوں کہ کون پڑھ رہا ہے، تو میں نے اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا، گویا یہ قرأت جنات کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی خبر دینا، نجاشی شاہ حبش کے انتقال کی خبر دینا۔ شیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صحابہ کو نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دی جس دن نجاشی فوت ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جنازہ گاہ تشریف لائے، ان کی صفیں باندھ کر 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ شیخین نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک مرد صالح یعنی نجاشی فوت ہو گیا ہے، اور اسحمہ یعنی نام شاہ حبشہ کی نماز جنازہ پڑھو۔ بیہقی نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ نے فرمایا میں نے نجاشی کی طرف سے چند مشک کے نافے اور جوڑے بھیجے ہیں، میں اسے نہیں دیکھتا مگر یہ کہ وہ فوت ہو گیا ہے، اور میں ان ہدیوں کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ اسے میری طرف واپس کر دیا ہے۔ تو یہ غیبی خبر ایسے ہی واقع ہوئی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجاشی فوت ہو گیا اور ہدایہ واپس آ گئے۔ بیہقی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں نہیں دیکھتا مگر یہ کہ وہ فوت ہو گیا ہے، واللہ اعلم، آپ نے ہدیوں کو اس کی طرف بھیجنے سے پہلے خبر دینے کا ارادہ فرمایا، اور اس کے فوت ہونے سے پہلے آپ نے ان کلمات کو صادر فرمایا۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اس کے فوت ہونے کی خبر دے دی اور اس پر نماز پڑھی تھی۔ جس چیز سے سحر کیا گیا اس کی خبر دینا، ابن سعد و حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی و ابو نعیم نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، لوگ اس کے پاس امانت رکھا کرتے تھے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گنڈا بنایا اور اسے کنویں میں ڈال دیا، اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے۔ پھر 2 فرشتے آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرتے ہوئے بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کے لیے گنڈا بنا کر فلاں کنویں میں ڈالا ہے، اس گنڈے کی شدت سے کنویں کا پانی زرد ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس گنڈے کو نکالنے کے لیے بھیجا، اس نے اسے نکالا اور اس نے پانی کو زرد پایا۔ گنڈے کی جب گرہیں کھولی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ اس کے بعد اس شخص کو بارگاہ رسالت میں آتے ہوئے دیکھا گیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہ فرمایا اور نہ اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔
شیخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا۔ اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ آپ کسی کام کے بارے میں خیال فرماتے کہ کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے اسے کیا نہ ہوتا، اور آپ نے اپنے رب سے دعا کی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جس کے بارے میں نے اس سے پوچھا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات کیا بتائی گئی؟ فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک پائنتی کی جانب، دوسرا سرہانے آ کے بیٹھا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ان پر سحر کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے سحر کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے۔ اس نے پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ اس نے کہا کنگھی سے، کنگھی کے بالوں اور کھجور کے غلاف میں۔ اس نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا زروان کے کنویں میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور فرمایا یہی وہ کنواں ہے جسے مجھے دکھایا گیا ہے، اس کے درخت شیطان کے سر ہیں، اس کا پانی بھیگی ہوئی مہندی کے پانی کی مانند تھا۔ آپ نے نکالنے کا حکم دیا اور اسے نکالا گیا۔ بحقی نے بطریق قلبی ابو صالح سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوئے تو آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک آپ کے سرہانے بیٹھا اور دوسرا آپ کے پاس، اور ایک نے دوسرے سے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا سحر کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے سحر کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے۔ پہلے نے پوچھا وہ سحر کی چیزیں کس جگہ ہیں؟ دوسرے نے کہا آل فلاں کے کنویں میں، ایک بڑے پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہیں، لہٰذا وہاں جاؤ اور اس کا پانی نکال کر پتھر اٹھاؤ اور ان چیزوں کو نکال کر اسے جلا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی تو آپ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ بھیجا اور وہ کنویں پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی بھیگی ہوئی مہندی کے پانی کی مانند ہے، اور انہوں نے اس کا پانی نکالا اور پھر پتھر کو اٹھایا، اس کے نیچے سے وہ مورت نکلی جو مدفون تھی اور اسے جلا دیا۔ اس وقت غور سے دیکھا تو اس میں چلہ تھا، اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین نازل ہوئیں۔ پھر جب آپ اس کی ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی، وہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور ابن سعد نے بطریق جویبر دہاک سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مثل روایت کی۔ اس میں دونوں صورتوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اور جوں آپ اس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اس کی گرہیں کھلتی جاتی تھیں۔ ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کچھ کیا جس کی وجہ سے آپ کو شدید بیماری عارض ہوئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس معوذتین لائے اور ان دونوں صورتوں سے آپ نے تعوذ کیا اور اپنے صحابہ کے پاس صحت مند ہو کر تشریف لائے۔ ابن سعد نے عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا عاصم کی بیٹیوں یعنی لبید کی بہنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سحر کیا، اور لبید وہ شخص تھا جو ان جادو کی چیزوں کو لے کر گیا اور کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس کو دبایا تھا، اور عاصم کی ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کو کچھ بتایا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بہنوں کے پاس پہنچی اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ ایک نے کہا اگر وہ نبی ہوں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور ابھی نہ ہوئے تو یہ سحر ان کے دشمنوں کو دیوانہ کر دے گا، ان کی عقل جاتی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع دے دی۔ ابن سعد نے عمر بن الحکم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حدیبیہ سے واپسی پر ماہ محرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا۔
یاجوج و ماجوج کی دیوار فتح ہونے کی خبر دینا۔ شیخین نے حضرت زینب ام المومنین سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو روئے تاباں سرخ تھا اور آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عرب پر اس شر سے افسوس ہے جو قریب آ گیا ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف ہو گیا ہے، اور آپ نے حلقہ بنا کر شکل بتائی۔